السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے شاہ نواز اور آج پھر ہم بات کریں گے قرآن شریف پہ. کیوں ہم لوگوں نے قرآن شریف کو چھوڑ رکھا ہے اور قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آخر ایسی کیا بات ہو گئی مسلمانوں میں کہ قرآن شریف سے اتنی دوری بنا کر رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ قرآن شریف واحد کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اور آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں دوسری چیزوں کے. دکھاوے کی زندگی زیادہ ہے، مسلمان نام کے بنے ہوئے ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں. کب پڑھو گے؟ مسلمانوں کا کام ہے پڑھنا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے جو قرآن شریف اتری اس میں پہلی بات جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھو، تو پہلا ہی ورڈ اقرا کا مطلب ہے پڑھو. انہوں نے پہلا ہی میسج دیا مسلمانوں کے لیے کہ پڑھنا ضروری ہے. پڑھیے تاکہ سمجھیں. اور ساری کتابیں تورات، انجیل، زبور کو ساری چیزوں کو تصدیق کرتے ہوئے آخری کتاب ہمارے پاس قرآن شریف ہے. اور اس قرآن شریف کو بھی آپ نہیں پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ آپ کو عربک سمجھ میں نہیں آتی. آپ یاد تو کر لیتے ہو، رٹا مار لیتے ہو، اسے پڑھ لیتے ہو. مفتی بنتے ہو تو آپ اس کو سیکھتے ہو، لیکن ہر کوئی مفتی نہیں بن سکتا، ہر کوئی عالم نہیں بن سکتا. عالم تب بنے گا جب وہ اس کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو پھر کیوں نہ ایسی کوئی کوشش کی جائے کہ ہم اسے سیکھنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اپنائیں، کیونکہ ہر کوئی تو عالم کے پاس جا نہیں سکتا. ہاں، لیکن ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کے تفسیروں کو سیکھیں، پھر اس پہ تھوڑا غور فکر کریں، اس پر تدبر کریں. اگر ہم تدبر کریں گے تو انشاءاللہ قرآن شریف پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا. سمجھو اس لیے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس میں ان کے حکم ہے، انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہیں جو زندگی جینے کے لیے ایک راستہ دکھاتی ہے، ایک صحیح راستہ دکھاتی ہے، ایک سیدھا راستہ دکھاتی ہے. تو ابھی ہم بات کریں گے سورہ النصر پہ. سورہ النصر میرے خیال سے یہ 107ویں یا 8ویں سورت ہے. خیر، تو دیکھ لیتے ہیں کیا نمبر ہے. سورہ النصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. اذا جاء جب آ جائے گی، اذا جاء جب آ جائے گی. اذا جاء نصر اللہ، نصر مدد، اللہ کی مدد. یہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی جب وہ دوران حج پہلی بار جب وہ حج کرنے کے لیے گئے، لیکن وہ مکمل نہ کر سکے اور عمرہ کر کے لوٹ آئے. تو اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سورہ نصر عطا فرمائی. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آ جائے گی مدد اللہ کی، والفتح اور اس کی جیت، اس کی فتح، مطلب اللہ کی فتح. ورأیت الناس، ورأیت اور آپ دیکھیں گے، اور رأیت اور آپ دیکھیں گے، الناس لوگوں کو، یدخلون داخل ہوں گے. یہاں پر پھر سے میں دھیان دلا دوں کہ دخل کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا. یدخلون، اونا لاسٹ میں ہے، یا شروع میں ہے، تو یا اور اونا کے جوڑ سے یہ پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو ہم حال اور آگے جو ہونے والی چیزیں ہیں اس کو بتانے کے لیے. اور ایک اور چیز ہے اس میں، اونا سے مراد یہ ہے کہ 2 سے زیادہ، 3 سے زیادہ، 4 سے زیادہ لوگ، مطلب کہ پلرل ہے. یدخلون داخل ہوں گے، یا پھر داخل ہوگا نہیں، داخل ہوں گے. کون؟ یدخلون الناس. وَأَرَيْتَ اور آپ دیکھیں گے، الناس لوگوں کو، یدخلون داخل ہوں گے، فی دین اللہ، فی میں، دین اللہ، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، فی دین اللہ افواجا فوج در فوج. جب اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی جیت شروع ہو جاتی ہے، تب آپ دیکھیں گے یہ آج کے زمانے میں بھی، آج کے دور میں بھی اتنا ہی ضروری ہے. آج کے دور میں بھی اتنا ہی ضروری ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری آپ کے خلاف چلتی ہیں، لیکن پھر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. جب آئے گی اس کی مدد اور اس کی فتح،
تو آپ دیکھیں گے لوگ شامل ہوں گے، لوگ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں افواجا۔ فسبح بسم ربک، فسبح بحمد ربک، فسبح اس لیے تسبیح کرو، بحمد ربک اللہ کی تعریف کے ساتھ، فسبح بحمد ربک واستغفرہ اور اپنے لیے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، واستغفرہ انہ دراصل وہی ہے کان تواب، وہی ہے جو معافی قبول کرتا ہے، وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی آیت ہے سورہ نصر کی، اور اس سورہ نصر کو اگر ہم نے سمجھ لیا کہ اس کے مطلب کیا ہے تو واقعی میں ہم اپنی زندگی میں اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور ہم جس طرح کی چیزوں کو اللہ سے مانگتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے ان کی مدد مانگتے ہیں اور اس میں دیری ہوتی ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب آ جائے گی مدد تو آئے گی، فتح آئے گی، لیکن اس میں وقت ضرور لگے گا، کیونکہ قرآن شریف کی ہر سورہ کو دیکھ کر سمجھ کر چھوٹے چھوٹے انہیں فریکشن میں بانٹ کر آپ پڑھیں گے گرامر کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا باتیں کی، اور جو آج 1500 سال بعد بھی ہمارے نبی کی سنتوں کے حساب سے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے حساب سے آج بھی وہ چیزیں ہماری زندگی میں ضروری ہیں۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ، فسبح بحمد ربک واستغفرہ اور معافی مانگو، گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان توابا کیونکہ وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس سورہ نصر کی کچھ مفہوم سے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس سورہ نصر کو ہم کیسے پڑھیں اور کس طرح سے سمجھیں۔ آگے دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔